ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جیسا کہ ہمارا تسلسل چل رہا ہے، جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وٹامنز کے حوالے سے، تو آج جو ہے وہ ایک اسپیشل سبسکرائبر کی فرمائش پہ میں موٹاپے کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو یہ بہت زبردست ٹاپک ہے، یہ بھی چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ بھی، تو اس لیے آپ سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں ان سب نئے آنے والوں سے جو ابھی میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل ہنی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو چلیں بات کرتے ہیں ابھی موٹاپے کے حوالے سے کہ موٹاپا جو ہے وہ اس کے لیے لوگ جو ہے وہ اتنے پریشان ہیں۔ موٹاپا ایکچولی ہر انسان اپنے آپ کو فٹ دیکھنا چاہتا ہے، تندرست دیکھنا چاہتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہر انسان کی نیچر ہوتی ہے۔ تو جب انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے، فیملی میں، اپنے دوست احباب میں، اور اپنے راؤنڈ باؤٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے سامنے جانے سے بھی انسان کئی دفعہ اوائڈ کرتا ہے۔ اسے سوشل ڈسٹینس کہیں گے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سائیکالوجیکل امپیکٹ آتا ہے اس میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مطلب جب وہ اس کو کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے وہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ مکینیکلی امپیکٹ ہوتا ہے۔ مکینیکلی امپیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، رات کو صحیح طرح سے نیند نہیں آتی، دل گھبرانا اور بے چینی اور گھبراہٹ اور سانس کا بند ہونا۔ تو ایسی کنڈیشن میں کئی دفعہ مریض کو پھر مشین کے ذریعے سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ مشین سے سانس لیتا ہے۔ تو اور ایسے لوگ، موٹے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرائیو کرتے ہوئے بھی انہیں اکثر اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، ان کے دماغ پہ، آنکھوں پہ غلبہ طاری رہتا ہے، تو جو ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال جو ہے وہ کافی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکینیکلی امپیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ ایک میٹابولیکل امپیکٹ ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر ہارمونیکلی چینجز آتی ہیں جب، تو وہ اس میں موٹاپے کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میٹابولیکلی چینجز جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے، اور کسی بھی اچھی لیب سے آپ ٹیسٹ کروائیں، جس میں سب سے اہم اور ضروری ٹیسٹ جو ہے وہ ایک آپ کے انزائمز کو جو ڈسٹرب کرتا ہے، اور آپ کے انزائمز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ مطلب آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ فوری طور پہ جا کے اپنا LFT ٹیسٹ کروائیں، اپنا لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروائیں۔ تو خواتین میں اسپیشلی ہارمونیکلی چینجز بھی آتی ہیں، اس میں بھی کافی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ فرٹیلٹی ہارمونز ان کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ایسٹروجن ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بات جو ہے وہ بانجھ پن تک چلی جاتی ہے، ان کی پریگنینسی نہیں ہو پاتی، اور یہ بھی ایک خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ہارمونیکلی اور دوسرا میٹابولیکلی جتنی بھی چینجز آ رہی ہیں جسم کے اندر ان کی انویسٹیگیشن کروائیں۔ جب وہ ان کی انویسٹیگیشن کروا لیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو آٹومیٹکلی ایک لائن مل جائے گی، ایک چینجنگ مل جائے گی، ایک چین مل جائے گی کہ اس کے اوپر جا کے وہ اپنے آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ کرنے میں اپنی مدد خود کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے انسان کے موٹا ہونے یا ان کے وزن بڑھنے کے حوالے سے کئی تحقیقات کی جا چکی ہیں، تو ہر بار اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نیا سبب سامنے آیا ہے۔
زیادہ تر سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ انسان ہی موٹا ہوتا ہے جو زیادہ غذائیں کھانے سمیت ہر وقت بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ بعض افراد کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر وقت لیٹے رہتے ہیں، کام کاج نہیں کرتے، تو وہ اس لیے موٹے ہو رہے ہیں، کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں اور گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کوئی ورزش نہیں کرتے، اپنے کام کی ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا وزن بڑھ رہا ہے۔ تو موٹاپا بڑھنے کی وجہ سے یقیناً دنیا بھر میں کئی طرح کے مسائل بھی ہوئے ہیں، اور ترقی پذیر ممالک سمیت ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کے مرنے کا ایک سبب موٹاپا بھی ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 70% افراد موٹاپا یا اضافی وزن کا شکار ہیں، کہ ایسے افراد موٹاپا یا اپنا وزن کم کرنے کے لیے جہاں زیادہ وقت بھوک کا شکار رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہیں وہ مختلف ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کا طرز زندگی، کھانے پینے کا شوق، ہر وقت بیٹھے رہنے، سوتے رہنے اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے اور وہ موٹاپے کا شکار رہتا ہے۔ تاہم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے افراد ہیں جو ہر طرح کی غذائیں بھی کھاتے ہیں، زیادہ وقت تک بیٹھے رہنے سمیت کوئی ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے اور فٹ اور سمارٹ نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی ہوتا ہے ایک قدرتی طور پہ انسان کے جو ایک سسٹم اللہ پاک نے بنایا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ساری احتیاطیں کر کے بھی پھر بھی موٹے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بے احتیاطی کر کے بھی نارمل اور فٹ نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک ہمارے جسم کے اندر جو سسٹم بنایا ہے، وہ اس کو جب تک مینج کرتا رہتا ہے تو تب تک ہم جو ہے وہ اضافی غذائیت کھانے کے باوجود بھی نارمل رہ لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کچھ غذائیں ایسی ہیں جو موٹاپے سے ہمیں نجات دلاتی ہیں، جن میں اسپیشلی کچھ مشروب ہیں۔ تو ہم اگر ان کا استعمال کرتے ہیں تو ہم موٹاپے سے نجات پا سکتے ہیں۔ ان مشروبات میں ایک گاجر کا جوس بھی ہے۔ گاجر کا جوس آج کل چونکہ گاجر کا سیزن چل رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ آپ گاجر کا جوس پئیں، مطلب کیلریز تو کافی کم ہوتی ہیں اس کے اندر، لیکن فائبر جو ہے وہ بھرپور مقدار میں آپ کو مل جاتا ہے۔ جسمانی وزن میں کمی کے لیے ایک سپر فوڈ گنا جاتا ہے گاجر کا جوس۔ تو کم کیلریز ہونے کی وجہ سے یہ ایک بہت بہترین جو ہے وہ جوس ہے آپ کی صحت کے لیے۔ اس گاجر کے جوس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے پتے کے اندر بننے والے ایک بائل ڈکٹ ہوتا ہے، ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کو بننے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جو ہماری چربی کو گلنے میں مدد دیتا ہے، ہماری چربی کو تحلیل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس لیے گاجر کا جوس اس حوالے سے بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ مالٹے کا آج کل سیزن ہے، آپ مالٹے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، مالٹے کا جوس آپ زیادہ سے زیادہ پئیں۔ اس میں بھی کافی کم کیلریز ہوتی ہیں اور یہ ایک سافٹ ڈرنک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گاجر کے علاوہ آپ مالٹے کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں، چقندر کا جوس استعمال کریں۔ جو لوگ اپنے جسمانی وزن کو کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے چقندر کا جوس بہت مددگار ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی اس خواہش کو، اس طلب کو بڑھاتا ہے، آپ کے ارادے کو اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے وہ چقندر کا جوس بھی لازمی استعمال کریں۔ تربوز کا جوس جو ہے وہ یہ بھی بہت زبردست چیز ہے۔ اس میں چونکہ لیکوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ چونکہ سارا پانی ہوتا ہے اور یہ پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بھی مینج کرتا ہے، اور یہ آپ کا وزن بھی جو ہے وہ نہیں بڑھاتا، اور کیلریز کو جلانے کے لیے یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ تربوز کا جوس بھی لیں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ سیب کے سرکے کا استعمال لوگ کرتے ہیں، سیب کا سرکہ بہت زبردست چیز ہے، اور ہماری جو توند نکل آتی ہے، پیٹ آگے نکل آتا ہے، اس سے ہمیں نجات دلاتا ہے، معدے میں تیزابیت کی سطح کو بہتر رکھتا ہے۔ اور اس سرکے کو ہر صبح گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پینا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھے کچھ مشروبات جو آپ استعمال کر سکتے ہیں
اور اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں۔ باقی آپ ایکسرسائزز وغیرہ کریں، ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جتنی مرضی ڈائٹ لے لیں، جتنا مرضی ٹریٹمنٹ لے لیں، اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر پائیں گے تو آپ کا وزن کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صبح نماز فجر ادا کریں، صبح اٹھ کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک نیا دن دیا، ایک نئی صبح دی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کریں، اور اس کے بعد آپ نکل جائیں مارننگ واک کے لیے۔ مارننگ واک بہت ضروری ہے، اس میں اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں فریش آکسیجن ملے گی آپ کو، جو آپ کے باڈی سیلز کو ایکٹیو کرے گی۔ تو جب آپ کے باڈی سیلز ایکٹیو ہوں گے تو آپ کی خون کی نالیوں تک پہنچیں گے وہ سیلز، تو وہاں پہ بننے والی چربی تحلیل ہو جائے گی۔ آپ کا وزن جو بڑھنے کا سبب بنتے ہیں سیلز، اندر چربی کی تہیں بنتی ہیں، تو ان کو سرکولیٹ کرے گی، اور ان کی جب تحلیل ہوں گی وہ، تو پھر آپ کو وزن گھٹنے میں وہ مددگار ثابت ہوں گے۔ تو آپ نے مارننگ واک میں اسپیشلی یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ یا تو جاگنگ کریں، مطلب سلو رننگ جسے کہتے ہیں، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تیز تیز چلیں اگر آپ رننگ نہیں کر سکتے تو۔ آپ کو رننگ کا یا مارننگ واک کا فائدہ تب ہوگا جب آپ کو ہلکا ہلکا پسینہ محسوس ہو جائے اپنے چہرے پہ، جسم پہ، آپ کا جسم ویٹ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے مارننگ واک زبردست طریقے سے کر لی ہے، اور پھر آپ کی چربی تحلیل بھی ہو جائے گی، اور اس کا آپ کو یقیناً فائدہ بھی ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا، جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یا آپ کے کسی عزیز کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے، ہماری جتنے بھی ہم یوٹیوبر ہوتے ہیں، تو اس لیے کہ میں نہ تو کوئی چیز بیچ رہا ہوں، نہ میں آپ کو کوئی چیز خریدنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا آپ کی صحت کے حوالے سے ہی میرا فوکس ہے، اور میں آپ کی صحت کے حوالے سے ہی چھوٹے چھوٹے کلپ بناتا ہوں، آپ کو چھوٹی چھوٹی ایڈوائزز دیتا ہوں۔ تو اگر آپ ان پہ عمل کریں تو آپ یقیناً جو ہے وہ بہت ساری آنے والی پرابلم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے، فیملیز کے ساتھ شیئر کریں، تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں مزید آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ابو ہنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔